باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق مظفر میں آج ہماری جو بحث ہے وہ ہے شروط التعریف کی، یعنی تعریف کی شرطیں۔ یہاں پہ دیکھیے بات ہو رہی ہے الغرض من التعریف علی ما قدمنا یا قدمنا کا تعریف کا مقصد۔ الغرض من التعریف یعنی تعریف کا مقصد علامہ قدمنا اس بنیاد پر جو ہم نے پیش کیا، تفہیم مفہوم المعرف، صحیح ہے، معرف کے مفہوم کو سمجھانا ہے۔ معرف تو سمجھ رہے ہیں نا مولانا، جس کی تعریف کی جائے۔ الغرض من التعریف، تعریف کا مقصد، علامہ قدمنا اس بنیاد پر جو ہم نے بیان کیا، تفہیم و مفہوم المعرف، معرف کے مفہوم کو سمجھانا ہے، وتمییزہ اور اس کا فرق کرنا، عما عداہ دوسروں سے، اور اس کو فرق کرنا، اس کی تمیز کرنا، ما عداہ اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے۔ وَلَا يَحْصُلُ هَذَا الْغَرَض اور یہ مقصد پورا نہیں ہوگا، إِلَّا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ سوائے 5 شرطوں کے۔ الاول ان یکون المعرف بالکسر، بالکسر انہوں نے کہا، انہوں نے کیا؟ معرف یعنی تعریف مولانا، جس سے ہم تعریف کر رہے ہیں۔ ان یکون المعرف مساویا للمعرف فی الصدق، کہ معرف کے مصداق میں مساوی ہو۔ معرف پر صادق آنے میں برابر ہو، صدق کے آگے لکھ لیں، یعنی خارج میں اس کے افراد پر صادق آنے میں، صدق پھر صدقے کے آخر پہ، یعنی خارج میں افراد پر صادق آنے میں، یجب ان یکون المعرف مانعا جامعا، یعنی واجب ہے کہ معرف کیا ہو؟ مانع اور جامع ہو۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ اگر تم چاہو تو کہو مضطردا منعکسا، مضطرد منعکس، کیا معنی ہوتا ہے مضطردا منعکسا؟ یعنی لکھیں، یعنی مانعا جامعا، مضطرد یعنی مانع، منعکس یعنی جامع۔ سمجھ میں آگے مولانا؟ جب مضطرد کہا جائے یعنی مانعا، منعکسا یعنی جامعا، ومانع مانع او مضطرد، مانع اور مضطرد کے معنی یہ ہیں انه لا يشمل الا افراد المعرف،
کہ اس میں سوائے معرف کے افراد کے کوئی اور چیز شامل نہ ہو. معنی مضطرد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی معرف کے افراد کے علاوہ اس میں کوئی شامل نہ ہو. فَيَمْنَعُ مِن دُخُولِ أَفْرَادِ غَيْرِهِ فِيهِ، تو وہ مانع ہوتی ہے غیر افراد کے داخل ہونے میں. فیہ یعنی فی التعریف. یعنی کیا معنی ہوتا ہے وہ فَيَمْنَعُ دُخُولُ أَفْرَادِ غَيْرِهِ فِيهِ؟ یعنی کہ یہاں لکھ لیں، یعنی کہ معرف کے علاوہ کسی اور پر معرف کے افراد کے علاوہ کسی اور پر صادق نہیں آتی. معرف کے افراد کے علاوہ کسی اور پر صادق نہیں آتی. وَمَعْنَى جَامِعَ اور منعکس، اور جامع اور یا منعکس کے معنی یہ ہیں انه یشمل جمیع افراد المعرف، کہ اس میں معرف کے تمام افراد شامل ہوں. معرف کے تمام افراد شامل ہوں. لا یشذ منها فرد واحد، یہاں تک کہ اس سے کوئی ایک فرد باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، اور یہاں ایک نوٹ لگانا ہے، لگا لو. یعنی ضروری ہے کہ زیادہ بڑا نہیں ہے، بس اسی یہی بات کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے. یعنی ضروری ہے کہ تعریف جامع ہو تاکہ معرف کے تمام افراد شامل ہو جائیں. اور مانع ہو تاکہ دوسرے افراد اس میں شامل نہ ہوں. ٹھیک ہے، ورنہ تو تعریف صحیح نہیں ہوگی. فعلى هذا، تو اس بنیاد پر لا يجوز التعریف بالامور الاتیہ، آنے والے امور سے تعریف صحیح نہیں ہے. کس سے مولانا؟ تعریف بالاعم میں، اعم سے تعریف. اعم سے تعریف کیوں؟ لأن الأعم لا يكون مانعا،
اس لیے کہ اعم جو اعم سے تعریف مانع نہیں ہوگی. كتعريف الانسان بانه حيوان يمشي على رجلين، جیسے انسان کی تعریف کہ وہ ایک ایسا حیوان ہے جو دو پیروں پر چلتا ہے. بأنه حیوان کہ وہ ایک ایسا حیوان ہے یمشی علی رجلین جو دو پیروں پر چلتا ہے. فإن جملة من الحیوانات تمشی علی رجلین، تو وہاں کچھ اور حیوانات ہیں جو دو پیر پر چلتے ہیں. اور آگے اس کے لکھ لیں، اور اس طرح یہ تعریف انسان کے علاوہ دوسرے افراد کے شامل ہونے سے فإن جملة من الحيوانات تمشي على رجلين، تو بے شک کچھ حیوانات دو پیروں پر چلتے ہیں. نوٹ آگے لکھنا ہے کہ اس بنیاد پر یہ تعریف صحیح نہیں ہے کیونکہ انسان کے علاوہ دوسرے افراد کے شامل ہونے سے مانع نہیں ہے. انسان کے علاوہ دوسرے افراد کے شامل ہونے سے مانع نہیں ہے. اور ایسے ہی بالاخص مولانا بالاخص بھی تعریف صحیح نہیں ہوگی. کیوں نہیں صحیح ہوگی؟ لأن الاخص لا يكون جامعا، اس لیے کہ جو اخص ہوگا وہ جامع نہیں ہوگا. تعریف الانسان بانه حیوان متعلم، جیسے انسان کی تعریف کہ وہ ایسا حیوان ہے جو تعلیم حاصل کرتا ہے. تو یہ تعریف کس پر صادق ہے کہ صرف تعلیم حاصل کرنے والے انسانوں پر، باقی پر؟ لیکن وہ بھی انسان ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیا ہو گئی؟ خاص ہو گئی. تو سب کو جمع تو نہیں کر رہی ہے. سمجھ میں آیا جی رضی؟ لأن الانسان حیوان متعلم فإنه ليس كل ما صدق عليه الانسان هو متعلم، تو ضروری نہیں ہے کہ جس پر بھی انسان صادق آئے وہ متعلم ہو، تعلیم حاصل کر رہا ہو. اور ایسے ہی مولانا بالمباین بھی تعریف صحیح نہیں ہوگی. تو اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں نا مولانا، لیکن نسب اربع میں کیا ہے؟ نسب اربع کتنی نسبتیں پائی جاتی؟ 4. جب ہم نے تعریف و معرف میں کہا دونوں کیا ہونے چاہیے؟ مساوی. مساوی ہونے چاہیے تو نام سے ہوگی نہ خاص سے ہوگی نہ مباین سے ہوگی. سمجھ میں آ گیا نا؟ نسبتیں 4 ہیں. جب تساوی سے ہوگی تو باقی 3 نسبتیں جو بچتی ہیں اس سے تعریف صحیح نہیں ہوگی. بالمباين لأن المتباينين لا يصح حمل أحدهما على الآخر،
اس لیے کہ متباینین کا ایک دوسرے پر حمل کرنا صحیح نہیں ہوتا. ولا يتصادقان ابدا، اور کبھی ایک دوسرے پر بھی صادق نہیں آتے. اس کے آگے نوٹ لگائے، اس لیے کہ اس لیے کہ یہی ابدن سے آگے معرف اور معرف کے درمیان اس لیے کہ معرف اور معرف کے درمیان جہت اتحاد ہونا چاہیے اور جہت مغایرہ بھی ہونا چاہیے. جہت اتحاد اور جہت مغایرہ بھی ہونا چاہیے. جیسے ہم نے مولانا انسان کی جب حیوان ناطق سے تعریف کی تھی تو ہم نے کہا تھا جہت اتحاد یہ ہے کہ جو انسان حیوان ناطق کا مفہوم ہے وہی مفہوم کس کا ہے؟ انسان کا ہے. تو مفہوم کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں؟ یا مصداق کے اعتبار سے دونوں کیا ہو رہے ہیں؟ مساوی ہو رہے ہیں، لیکن ان کا مفہوم کیا ہے؟ الگ ہے. الگ کیسے ہے؟ مصداق کے اعتبار سے ایک ہے، جو حیوان ناطق کا مصداق ہے وہی انسان کا مصداق ہے. لیکن مفہوم کیا ہے؟ ایک حیوان ناطق جو ہے کیا ہے مولانا؟ تفصیل ہے، اور انسان کیا ہے؟ ایجاز ہے. صحیح ہے نا؟ مجمل ہے. اور یہ کیا ہے؟ مفصل ہے. تو یہ مغایرہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ جہت مغایرہ ہو گیا. تو کہا تعریف کے لیے ضروری ہے کہ جہت اتحاد بھی ہو. جہت اتحاد یہ ہے کہ اس کا مصداق اور اس کا مصداق دونوں کا مصداق کیا ہے؟ ایک ہے. اور جہت مغایرہ بھی ہو. متباینین میں کیا ہے؟ مغایرہ تو ہے لیکن کوئی اتحاد موجود نہیں ہے نا. جب ہم نے انسان اور جماعت کا، انسان الگ چیز ہے، جماعت الگ چیز ہے. اور جو آگے لکھ لیں، اور جو متباینین ہوتا ہے ان کا ایک دوسرے پر حمل صحیح نہیں ہوتا. اس لیے اس سے تعریف صحیح نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیوں رضی؟ ہاں، چونکہ ان میں جہت مغایرہ تو ہے لیکن جہت اتحاد نہیں ہے. اور تعریف کی شرطوں میں سے ہے کہ جہت اتحاد بھی ہو، جہت مغایرہ بھی ہو. الحمدللہ رب العالمین. شرط ثانی انشاءاللہ دیکھیں گے آئندہ.